باہر کالی رات کے سناٹے میں کتے کے رونے کی آواز نے میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی بھر دی تھی۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا گلاس میز پر پٹکا اور سامنے دیوار پر لگی اپنی اور ان انعیاش دوستوں کی تصویر کو دیکھا جو میری کل کائنات تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ چند گھنٹوں بعد میری زندگی میں وہ شخص قدم رکھنے والا ہے جس کا نام سنتے ہی میری بیوی کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے اور میرا بنا بنایا سنسار ایک ایسے شک کی آگ میں جل اٹھے گا جس کی راکھ سے نکلنا میرے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ میرا نام ارسلان ہے اور میں ایک ایسی دنیا کا باسی رہا ہوں جہاں اخلاقیات کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ میں نے اپنی پوری جوانی اسٹیج ڈراموں، رقص کی محفلوں، راتوں کی رنگینیوں میں گزار دی تھی۔ میری ماں خود ایک رقاصہ تھیں اور والد صاحب گائکی کی دنیا کے گمنام مسافر تھے، اسی لیے نیکی یا شرافت کا میرے ہاں کوئی گزر نہیں تھا۔ میری شادی جب سارہ سے ہوئی تو مجھے لگا کہ شاید میری ماں نے میرے ساتھ دشمنی کر دی ہے۔ سارہ ایک انتہا درجے کی پرہیزگار اور باحجاب لڑکی تھی جس کے لیے نماز اور قرآن ہی سب کچھ تھا۔ میں ایک ایسی بیوی چاہتا تھا جسے میں اپنے دوستوں کی محفلوں میں لے جا کر فخر محسوس کر سکوں۔ میں اپنی بیوی فخر سے دکھا سکوں کہ دیکھو میری بیوی، میری شریک حیات کتنی ماڈرن اور کتنی خوبصورت ہے۔ لیکن سارہ تو گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنے کو بھی گناہ سمجھتی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب میں نے اسے جائے نماز پر روتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم یہ ڈرامہ بند کرو، کیا تم کسی سے محبت کرتی تھی یا تمہارے ماضی میں کوئی ایسا گناہ چھپا ہے جسے تم اپنے آنسوؤں سے دھونا چاہتی ہو؟ سارہ نے کانپتے ہوئے کہا تھا، ارسلان، میں نے زندگی میں کبھی کسی غیر مرد کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ میں صرف اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہی تھی، لیکن میں اس کے ان الفاظ پر یقین کرنے والا نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا شاید اس کی زندگی میں کوئی پچھتاوا ہے جو اس کی آنکھ میں آنسو لے آتا ہے اور یہ رب کے حضور گڑ گڑاتی ہے۔ مجھے اس کی نیکی سے چڑ تھی۔ میں جب بھی شراب پی کر گھر آتا، دیر رات تک دوستوں کے ساتھ عیاشی کر کے لوٹتا تو وہ مجھے نصیحتیں کرنا شروع کر دیتی۔ وہ مجھے بتاتی کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور یہ زندگی فانی ہے۔ اس کی یہ باتیں مجھے زہر لگتی تھی اور میں اکثر اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا یا اسے کمرے میں بند کر دیتا تھا۔ میں نے کئی بار اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی اور اسے کہا تھا کہ یہ تم نے جو نقاب اوڑھ رکھا ہے یہ تمہاری پارسائی کا لبادہ نہیں ہے بلکہ تمہارے عیبوں کا پردہ ہے۔ میری ماں سارہ کی بہت حمایت کرتی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی رہتی کہ یہ بہت نیک لڑکی ہے، کیونکہ وہ خود اب تائب ہو کر تسبیح تھام چکی تھی، اور کہتی تھی، ارسلان، تجھے اللہ نے ہیرا دیا ہے، اسے ضائع مت کیا کر، اس کی قدر کر۔ لیکن میں نے ان کی بات ہمیشہ ہنس کر ٹال دی تھی۔ پھر ایک دن میرے موبائل پر میرے بچپن کے دوست دانیال کا میسیج آیا۔ دانیال لندن میں سیٹل ہو چکا تھا اور ہم برسوں بعد ملنے والے تھے۔ میں نے خوشی میں سارہ کو بتایا کہ کل میرا دوست آ رہا ہے، میرا دوست دانیال آ رہا ہے اور میں نے اس کے لیے گھر پر ایک شاندار پارٹی رکھی ہے۔ تمہیں تیار ہو کر اس کے سامنے آنا ہوگا، وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے، اور اس کے ساتھ ڈنر بھی کرنا ہوگا۔ جیسے ہی میں نے دانیال کا نام لیا، سارہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور وہ پتھر کی مورتی بن گئی۔ اس کے چہرے سے خون جیسے غائب ہو گیا اور وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، دانیال؟ کون دانیال؟ میں نے اسے غصے سے جھنجھوڑا اور کہا کہ وہ میرے بھائیوں جیسا دوست ہے۔ تم کیوں کانپ رہی ہو؟ سارہ نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے کچن میں چلی گئی، لیکن اس کی اس خاموشی نے میرے ذہن میں شک کا بیج بو دیا تھا۔ اگلے دن دانیال گھر آیا۔ وہ ویسا ہی خوش مزاج اور دنیا دار شخص تھا جیسا میں اسے جانتا تھا۔ ہم نے خوب محفل جمائی اور جب میں نے سارہ کو آواز دی کہ وہ آ کر دانیال سے ملے تو اس نے اندر سے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ دانیال بار بار پوچھ رہا تھا کہ بھابھی کہاں ہیں؟ میں نے انہیں لندن سے تحائف لانے کا وعدہ کیا تھا۔ میں غصے سے پاگل ہو گیا اور دانیال کے سامنے شرمندگی مٹانے کے لیے میں نے سارہ کے کمرے کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی۔ میں بار بار سارہ کو بلاتا رہا مگر وہ نہیں نکل رہی تھی۔ آخر کار جب سارہ باہر نکلی تو اس نے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو چادر میں چھپا رکھا تھا اور اس کا چہرہ نقاب میں تھا۔ دانیال اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا اور اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک لہرائی تھی۔ سارہ نے اسے سلام تک نہیں کیا اور سر جھکا کر واپس چلی گئی تھی۔ دانیال نے مسکرا کر کہا، ارسلان، تمہاری بیوی تو بہت پرانے خیالات کی نکلی۔
میں نے اسے غصے میں کہا کہ فکر نہ کرو، کل میں نے اپنے ایک اور دوست کی دعوت رکھی ہے، وہاں میں اسے وہ لباس پہنا کر لاؤں گا جو تم لندن سے لائے ہو، تم دیکھنا ذرا۔ اس رات سارا نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس نے کہا کہ ارسلان، مجھے دانیال کے سامنے لے کر مت جائیں، وہ شخص اچھا نہیں ہے، مجھے اس سے خوف آتا ہے۔ میں نے اس کا گلا دبوچ لیا اور کہا کہ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ کیا تمہارا اس کے ساتھ پہلے سے کوئی تعلق رہا ہے؟ سارا نے نفی میں سر ہلایا لیکن وہ بول نہ سکی۔ میرا پارا ہائی ہو گیا اور میں نے اسے دھمکی دی کہ اگر کل تم نے دانیال کی دی ہوئی ڈریس نہیں پہنی اور میرے ساتھ میرے دوستوں کے پاس کے سامنے ماڈرن بن کر نہیں دکھایا تو میں اسی وقت تمہیں طلاق کا نوٹس تھما دوں گا۔ وہ ساری رات جائے نماز پر بیٹھی رہی، روتی رہی، اس کی سسکیاں میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، لیکن میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ مجھے اس کی پارسائی ایک ڈھونگ لگ رہی تھی۔ اگلے دن شام کو جب پارٹی شروع ہوئی، سارا کمرے سے باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار جب میں کمرے میں گیا تو وہ تیز بخار میں تپ رہی تھی اور بے ہوشی کی حالت میں دانیال کا نام لے کر بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ سب ڈرامہ ہے تاکہ اسے محفل میں نہ جانا پڑے۔ میں نے اسے زبردستی اٹھایا اور کہا کہ یہ نخرے بند کرو، لیکن جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس کی جھولی میں دانیال کی ایک پرانی تصویر پڑی تھی جو غالباً اس کے کسی پرانے سامان سے نکلی تھی۔ وہ تصویر دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میرا شک اب یقین میں بدل چکا تھا۔ سارا کا ماضی دانیال سے وابستہ ہے۔ میں نے باہر جا کر دانیال کو گریبان سے پکڑ لیا اور اسے سب کے سامنے ذلیل کیا، لیکن دانیال نے بالکل بھی میری بات کا اثر نہیں لیا۔ وہ بس بڑی ڈھٹائی سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، ارسلان، تم جسے اپنی عزت سمجھ رہے ہو وہ تو برسوں پہلے میرے ہاتھوں سے گزر چکی ہے۔ اس کی اس بات نے میرے سینے میں خنجر کا کام کیا تھا۔ میں نے مڑ کر سارا کی طرف دیکھا جو اب دروازے پر کھڑی یہ سب سن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن آواز اس کے حلق میں پھنس گئی تھی۔ میں نے اسے وہیں سب کے سامنے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے کاغذات منگوائے اور قلم اٹھایا ہی تھا کہ اچانک گھر کی بجلی چلی گئی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ باہر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ میں جب باہر بھاگا تو میں نے دیکھا کہ دانیال کی گاڑی کو آگ لگ گئی تھی اور وہ خود لہو لہان حالت میں زمین پر پڑا تھا، لیکن اس وقت بھی میرے دل میں رحم نہیں تھا۔ میں واپس سارا کے پاس آ گیا۔ میں نے دانیال کو اسی حالت میں چھوڑ دیا۔ میں واپس سارا کے پاس آیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر کمرے میں پھینک دیا۔ میں نے اسے کہا کہ آج کی رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہے، کل صبح تم اس گھر سے کالی بھیڑ بن کر نکلو گی۔ سارا نے اس حال میں بھی قرآن پاک اٹھا لیا تھا اور کہنے لگی، ارسلان، ایک بار میری بات سن لو۔ میں نے اسے خاموش کروا دیا۔ میں اس کی نیکی کے اس آخری حربے سے بھی بیزار تھا۔ میں نے کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا اور خود شراب کی بوتل کھول کر بیٹھ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا انتقام آج لے لیا ہے۔ میرے اندر ہر جگہ بے سکونی تھی، لیکن میں لاشعور میں ایک خوف میری دستک دے رہا تھا کہ اگر سارا سچی ہوئی تو پھر میرا کیا ہوگا۔ لیکن میں نے اس خیال کو جھٹک دیا کیونکہ شک جو ہے وہ مجھ پر غالب آ چکا تھا۔ رات کے آخری پہر میں نے دیکھا کہ سارا کے کمرے کی کھڑکی سے ایک عجیب سی روشنی نکل رہی ہے۔ میں نے سوچا شاید اس نے آگ لگا لی ہے خود کو۔ میں بھاگا اور میں نے جلدی سے تالا کھولا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک ایسی نور پر نور چمک تھی جو سارا کے وجود سے نکل رہی تھی۔ وہ سجدے میں گری ہوئی تھی اور اس کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی جھولی میں پڑی وہ تصویر اب راکھ بن چکی تھی۔ میں نے اسے ٹھوکر ماری اور کہا کہ اٹھو، یہ جادوگری یہاں نہیں چلے گی، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ جب میں نے اسے سیدھا کیا تو اس کی نبض ڈوب رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر صرف ایک ہی جملہ تھا کہ یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے، یہ نادان ہے۔ اس وقت بھی میرا دل نہیں پگھلا۔ میں نے اسے وہیں چھوڑ دیا اور سوچا کہ صبح اس کے جنازے کے ساتھ اس کا راز بھی دفن ہو جائے گا اور میری بے عزتی نہیں ہوگی۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا یہ رات تو ابھی شروع ہوئی ہے اور دانیال کا جو سچ سامنے آنے والا ہے وہ میری روح کو چیر کر رکھ دے گا۔ میں نے اپنی انا کی خاطر اس عورت کو قربان کر دیا تھا
جو میری بخشش کا ذریعہ بن سکتی تھی، اب مجھے انتظار تھا تو صرف صبح کا، تاکہ میں اس نیک عورت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا سکوں۔ لیکن قدرت نے میرے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ وہ معجزہ جو سارہ کہتی تھی کہ وہ ابھی پردہ غیب میں تھا، اور میری بربادی یا ہدایت کا فیصلہ اسی کالی رات کے اختتام پر ہونا تھا۔ میں نے غصے میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی، اور اب واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سارہ کا وہ خاموش چہرہ اور دانیال کی وہ زہریلی ہنسی میرے دماغ میں ایک جنگ چھیڑ رہی تھی، اور میں اس جنگ میں آ کر اپنی انسانیت ہار چکا تھا۔ وہ رات میری زندگی کی طویل رات تھی جو گزرنے نہیں دے رہی تھی۔ کمرے میں پڑی سارہ کی بے حس و حرکت لاش نما وجود، باہر جلتی ہوئی گاڑی کا دھواں میرے گناہوں کی گواہی دے رہے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ صبح ہوتے ہی سب ختم ہو جائے گا، زندگی واپس سکون میں آ جائے گی، لیکن قدرت نے تو ابھی میرا حساب شروع کرنا تھا۔ رات کے 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ میرے فون پر ہاسپٹل سے کال آئی۔ دوسری طرف ایک ڈاکٹر تھا جس نے بتایا کہ دانیال ہوش میں آ چکا ہے، لیکن اس کی حالت بہت نازک ہے اور وہ مرنے سے پہلے مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے نفرت سے فون بند کر دیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے قدم خود بخود ہاسپٹل کی طرف اٹھ گئے تھے۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا۔ جب میں دانیال کے بستر کے قریب پہنچا تو وہ شخص جو چند گھنٹے پہلے تک کہکے لگا رہا تھا، میرا مذاق اڑا رہا تھا، اب زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے کانپتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس نے جو سچ بتایا وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکال دینے کے لیے کافی تھا۔ دانیال نے اعتراف کیا کہ وہ تصویر جو سارہ کی جھولی میں ملی تھی وہ اس نے خود زبردستی سارہ کے سامان میں رکھی تھی تاکہ میرے دل میں شک پیدا کر سکے۔ اس نے بتایا کہ سارہ اس کی دور پار کی کزن ہے اور وہ برسوں سے اس کی پاکیزگی کا دشمن تھا۔ اس نے لندن میں رہتے ہوئے کئی بار سارہ کو فون کر کے ورگلانے کی کوشش کی تھی، لیکن سارہ نے ہمیشہ اسے دھتکار دیا تھا۔ ہر بار وہ اس کا نمبر بلاک کر دیتی تھی۔ وہ زہریلے لہجے میں بولا، ارسلان، میں نے تمہاری نظروں میں اسے گرانے کے لیے وہ سب جھوٹ بولا تھا، اور وہ تو ایک فرشتہ ہے جسے میں نے اپنی انا کی خاطر جہنم میں دھکیل دیا۔ دانیال کی یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے تھے۔ مجھے اپنا وجود دنیا کا غلیظ ترین وجود لگنے لگا تھا۔ میں نے اس عورت پر شک کیا جو میرے لیے دعا کرتی تھی۔ میں نے اس عورت کے کردار پر انگلی اٹھائی جو سراپائے حیا تھی۔ میں پاگلوں کی طرح ہاسپٹل سے باہر نکلا تھا اور اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگا تھا۔ راستے میں مجھے سارہ کے وہ تمام جملے یاد آ رہے تھے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور میں نے آپ کی ہدایت کی دعا مانگی ہے۔ میں جب گھر پہنچا تو صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے سارہ کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ اب بھی وہیں تھی، سجدے میں پڑی تھی۔ میں اس کے قریب جا کر گرا اور اسے پکارنے لگا، سارہ، مجھے معاف کر دو، میں نے سب جان لیا ہے۔ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں حلقوں میں دھنسی ہوئی تھی، لیکن ان میں غصہ نہیں تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ میرا رب میرا گواہ تھا اور مجھے خوشی ہے کہ اس نے آپ کو سچ دکھا دیا۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ کر بچوں کی طرح رونے لگا تھا اور اس سے معافی مانگنے لگا تھا۔ وہ انسان جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا، آج اپنی بیوی کے سامنے اپنی روح کی معافی مانگ رہا تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی کا ہر رنگ بدل گیا۔ میں نے وہ تمام محفلیں، وہ تمام دوست اور وہ عیاشیاں ہمیشہ کے لیے ترک کر دی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اصل سکون زندگی کی نمائش میں نہیں ہے، بلکہ اس پاکیزگی میں ہے جو سارہ نے مجھے دکھائی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے بھی معافی مانگی اور ان کی تسبیح کو اپنا سہارا بنا لیا۔ اور وہ دانیال جو میرا بھائی بنا ہوا تھا، میرے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اب میری زندگی کا مقصد صرف ایک تھا کہ میں سارہ کا مان رکھ سکوں، جس نے میرے مظالم کے باوجود میرے لیے ہدایت کی دعا کی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ ارسلان جیسا عیاش بندہ مسجد کی پہلی صف میں کیسے نظر آنے لگا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ایک عورت کے صبر اور اللہ کے ایک معجزے نے ایک مردار روح میں زندگی پھونک دی تھی۔ آج جب بھی میں اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں تو میں نے عہد کیا ہے کہ میں اسے سارہ جیسی تربیت دوں گا، تاکہ وہ بھی کسی اندھیری زندگی میں روشنی کا سبب بن سکے۔
میری کہانی اب پچھتاوے سے نکل کر شکر گزاری کے راستے پر چل پڑی تھی، اور میں اب صرف ارسلان نہیں تھا بلکہ اللہ کا وہ بندہ تھا جسے ایک مومنہ کے صدقے نئی زندگی ملی تھی۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی سٹوری آپ تک پہنچے۔ شکریہ، خوش رہیے، آباد